نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذی هم اہلک و خاصتک یا ذا الجلال والاکرام آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں اہل قرآن میں سے بنا جو تیرا کنبہ ہیں اور تیرے خاص بندے ہیں، اے بزرگی اور عزت والے رب، آمین۔ آئیے رکوع کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 101۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں عطا کی تھیں۔ 9 واضح نشانیاں کون کون سی تھیں؟ ان میں سے 2 نشانیاں تو وہ تھیں جو آپ علیہ السلام کو ابتدا میں عطا کی تھیں، یعنی عصا کا اژدہا بن جانا۔ عصا کیا تھا؟ وہ ان کی ایک لکڑی تھی، جب وہ بکریاں چراتے تھے تو اس سے وہ پتے وغیرہ توڑتے تھے۔ اور ید بیضا، جب وہ اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالتے تھے باہر تو وہ چمکدار ہو جاتا تھا، اسے ید بیضا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ 7 نشانیاں وہ تھیں جن کا ذکر سورہ الاعراف کی آیات 130 اور 133 میں ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف قسم کے عذاب تھے۔ نمبر 1 قحط سالی، نمبر 2 پھلوں اور فصلوں کا نقصان، نمبر 3 طوفان، نمبر 4 ٹڈی دل، نمبر 5 چچڑیاں، نمبر 6 مینڈک اور نمبر 7 خون، جو مصر میں قوم فرعون پر مختلف اوقات میں آتے رہے تھے۔ یہ مختلف قسم کے عذاب تھے جو مصر کی قوم پر آتے تھے۔ جب وہ لوگ عذاب کی تکالیف سے تنگ آتے تو اسے ٹالنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کرتے تھے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تو وہ عذاب ٹل جاتا تھا۔ اس سورت کے آغاز میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، یعنی وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حیات مبارکہ کے اس دور کا ذکر کیا گیا ہے جب آپ علیہ السلام مصر سے نکل کر صحرائے سینا میں آ چکے تھے، اور وہاں سے آپ کو کوہ طور پر بلا کر تورات عطا کی گئی تھی۔ یعنی ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات دی اور ہم نے اسے ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے کہ تم مت بناؤ میرے سوا کسی کو کارساز۔ اب آخر میں بنی اسرائیل کے زمانہ مصر کے حالات کے حوالے سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ تو ذرا پوچھے بنی اسرائیل سے اس زمانے کا حال جب کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے، تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ، میں تو تمہیں ایک سحر زدہ آدمی سمجھتا ہوں۔ ان تمام نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد بھی فرعون ایمان نہ لایا اور کہنے لگا اے موسیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری عقل میں جادو کی وجہ سے خلل واقع ہو گیا ہے کہ ایسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہو۔ ان تمام 9 معجزوں کے باوجود فرعونیوں نے تکبر کیا اور اپنی گناہ گاری پر اڑے رہے۔ باوجود یہ کہ دل یقین لا چکا تھا، مگر ظلم اور زیادتی کر کے کفر اور انکار پر جمے رہے۔ اور جیسے کہ قریش جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم تھی آپ سے معجزے طلب کرتی تھی، اسی طرح فرعونیوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معجزے طلب کیے جو ظاہر بھی ہوئے، لیکن انہیں ایمان نصیب نہیں ہوا، آخر کار وہ ہلاک کر دیے گئے۔ اسی طرح اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بھی معجزوں کے آ جانے کے بعد کافر ہی رہی تو پھر مہلت نہ ملے گی اور ان کو بھی برباد کر دیا جائے گا۔ اور خود فرعون نے معجزے دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر اپنا پیچھا چھڑا دیا۔ آیت نمبر 102۔ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تجھے خوب معلوم ہے کہ نہیں نازل کیا ان نشانیوں کو مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے آنکھیں کھول دینے کے لیے۔
وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اور اے فرعون میں تو تمہیں ہلاک زدہ سمجھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا مزاج جلالی تھا اور آپ بچپن میں سے اس فرعون کے ساتھ پلے بڑے تھے۔ اس طرح اس فرعون کی حیثیت آپ علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کی سی تھی۔ چنانچہ آپ نے بڑے باروب انداز میں بلا جھجک اس کو جواب دیا، تمہیں معلوم ہے کہ یہ نشانیاں اس اللہ نے نازل کی ہیں جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور سیدھے دل سے اللہ کی ہدایت طلب کرنے والوں میں سے ان میں بڑی عبرتیں ہیں، لیکن تم اپنے کبر اور اناد کی وجہ سے ان سے انکار کر رہے ہو اور انہیں جادو کا اثر بتا رہے ہو۔ اے فرعون میرا خیال ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے ہو اور بالآخر تم ہی ہلاک کیے جاؤ گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم اللہ کی تمام نشانیوں کو جھٹلا کر اپنی ہلاکت اور بربادی کو یقینی بنا چکے ہو۔ آیت نمبر 103۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، تو اس نے ارادہ کیا کہ انہیں اکھاڑ پھینکے زمین سے۔ فرعون باقاعدہ منصوبے کے تحت بنی اسرائیل کی نسل کو کم کر رہا تھا، یعنی نسل کشی کر رہا تھا ان کی۔ وہ ان کے لڑکوں کو قتل کروا دیتا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا، اور کسی بھی قوم کے مکمل استحصال کا یہ سب سے زیادہ بہترین طریقہ یہی تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، لیکن ہم نے غرق کر دیا اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو۔ فرعون نے جب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ نشانیوں کے سامنے مجبور پایا تو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف اپنی پوری طاقت استعمال کرنے پر تل گیا اور انہیں مصر کی زمین سے جلا وطن کرنے کا فیصلہ کر لیا، یا سب کو قتل کر دینا چاہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ پر کون غالب آ سکتا ہے؟ چنانچہ اللہ نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کی زبانی حکم دیا کہ وہ شام اور فلسطین کی سرزمین میں رہیں، وہاں اقامت پذیر ہو جائیں۔ اور زمانے کے ساتھ ایک وقت ایسا آیا کہ جب بنی اسرائیل کے لوگ فرعون کی سرزمین میں اور اس کے مال اور دولت اور زمین و جائیداد کے مالک بن گئے۔ آیت نمبر 104۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم زمین میں آباد ہو جاؤ۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، پھر جب آئے گا پچھلے وعدے کا وقت تو ہم لے آئیں گے تم سب کو سمیٹ کر۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جو مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی بشارت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح بنی اسرائیل کو بالآخر سرزمین مصر کا مالک بنا دیا، اسی طرح اگرچہ آپ مکہ میں کمزور ہیں اور یہاں سے آپ کو نکل جانا پڑے گا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ یہاں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ کو مکہ سے کافروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر نکل جانا پڑا، لیکن چند ہی سال بعد آپ وہاں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے اور اہل مکہ آپ کے قبضے میں آ گئے، جنہیں آپ نے اپنے حلم اور کرم کا مظاہرہ کرتے ہوئے چھوڑ دیا اور عام معافی کا اعلان کر دیا۔ آیت کے دوسرے حصے کے بارے میں اکثر و بیشتر مفسرین نے وعد الآخرۃ سے آخرت یعنی قیامت مراد لی ہے، یعنی جب قیامت آئے گی تو تم جہاں کہیں بھی ہوگے سب کو اکٹھا کر کے ہم میدان محشر میں لے آئیں گے، اچھے اور برے تمام لوگ ایک ساتھ زندہ کیے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اپنا فیصلہ صادر فرمائیں گے اور نیک بختوں اور بد بختوں کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ آیت نمبر 105۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا۔
ارشاد ہے کہ قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، یہ سراسر حق ہی حق ہے، یعنی یہ کتاب ایک سچی کتاب ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ نازل فرمائی ہے۔ اس کی سچائی پر وہ خود شاہد ہے اور فرشتے بھی گواہ ہیں، اور اس میں وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ اپنی دانش کے ساتھ اتارا ہے، اور اس کے تمام حکم اور احکام اور نہیں اور ممانعت اسی کی طرف سے ہیں۔ حق والے نے حق کے ساتھ اتارا ہے اور یہ حق کے ساتھ ہی آپ تک پہنچا ہے، نہ راستے میں کوئی باطل ملا، نہ باطل کی یہ شان ہے کہ اس کو چھو سکے۔ یہ بالکل محفوظ ہے کمی اور زیادتی سے، بالکل پاک، پوری قوت والے امانت دار فرشتے کی معرفت نازل ہوا ہے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اس کو لے کر آئے ہیں، جو آسمان میں ذی عزت اور وہاں کے سردار ہیں، اور آپ کا کام صرف مومنوں کو خوشخبری سنانا ہے اور کافروں کو ڈرانا ہے۔ آپ کا کام تو صرف دعوت اور تبلیغ ہے، اور اللہ کی اطاعت کرنے والوں کو جنتی خوشخبری دیں اور نافرمانی کرنے والوں کو جہنم سے ڈرائیں۔ ہم نے آپ کو یہ قدرت دے کر نہیں مبعوث کیا کہ لوگوں کے دلوں میں آپ ایمان پیدا کریں۔ دلوں میں ایمان تو اللہ کے اذن اور اللہ کی قدرت سے ہوگا۔ آپ صرف تبلیغ کیے جائیں اور لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے جائیں۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سنائیں، اور ہم نے اس کو اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ یہاں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کو لوح محفوظ سے بیت العزا پر نازل فرمایا جو آسمان اول ہے، وہاں سے تھوڑا تھوڑا واقعات اور حالات کے مطابق 23 برس میں دنیا پر نازل ہوا، یعنی قرآن کے مختلف احکامات حالات کے عین مطابق مختلف مواقع پر نازل کیے جاتے رہے، تاکہ جن آیات اور احکام کی جس وقت ضرورت ہو وہی لوگوں کو پڑھ کے سنائے جائیں۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ آگے بڑھ رہی تھی، ویسے ویسے قرآن کے احکامات کے ذریعے ان کے لیے فکری رہنمائی مہیا کی جا رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پورا قرآن ایک دفعہ میں نازل نہیں ہوا بلکہ بتدریج نازل ہوا ہے۔ آیت نمبر 107، قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا، یقیناً وہ لوگ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا تھا، جب یہ قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو اپنے تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ کافروں کو احساس دلائیں کہ اللہ اور رسول کی نگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ان کا ایمان لانا کوئی اہم بات ہے، اور نہ ہی ان کی ضد اور کفر سے کسی اور کو کوئی نقصان پہنچے گا۔ اگر وہ اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے اور قرآن کریم کو اس کی کتاب تسلیم نہیں کریں گے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ ان سے بہت اچھے لوگ یعنی اہل کتاب کے نیک علماء، مثلاً عبداللہ بن سلام، سلمان فارسی اور نجاشی وغیرہ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اور وہ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان چکے ہیں، جن کی بشارت تورات اور انجیل میں دی جا چکی ہے۔ اور ان علماء صالحین کا یہ حال ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنی تھوڑیوں اور سروں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 108،
وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور وہ کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، اور وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور قرآن کریم پر ایمان لائے اور اس کی عظمت اور پاکی بیان کرتے رہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا والوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے رب کا ہر وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ یہ اللہ کی خشیت اور اللہ کے ڈر سے ہمیشہ عاجزی اور انکساری سے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 109، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ گر پڑتے ہیں اپنی تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے، اور یہ قرآن اضافہ کرتا ہے ان کے خشوع میں۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ یہاں اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کا ذکر دوبارہ کیا جا رہا ہے کہ قرآن کریم میں جو نصیحت اور وعظ سن کر وہ شدید تاثر سے اپنی تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر کر روتے ہیں، اور اللہ کے لیے ان کی حاضری اور انکساری میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ اپنے رب کی قدرت دیکھ کر اس کی تعظیم اور توقیر کرتے ہیں، اور جانتے تھے کہ اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہے جو کبھی غلط نہیں ہوگا، اور اس کو پورا ہوتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کی سچائی کا اقرار کرتے ہیں، عاجزی، انکساری اور خشوع کے ساتھ روتے گر گڑاتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ وہ ایمان اور اسلام میں، ہدایت اور تقوی میں، ڈر اور خوف میں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کے یہ نیک بندے جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ سے پہچان پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اور خشوع، انکساری اور عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ دین کا علم رکھنے والے پر پھر لازم ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچے کہ قرآن سنتے ہوئے اس میں خضوع اور عاجزی پیدا ہو۔ ہر قرآن پڑھنے والے کے اندر یہ عاجزی آنا ضروری ہے کہ وہ پڑھتے پڑھتے پکار اٹھے اپنے رب کو اور رو پڑے جب ایسی آیات آئیں جس سے دل نرم ہو جائے، یعنی قرآن ہماری جذبات کی تسکین بھی کرتا ہے۔ مسلک درامی میں ہے کہ جسے ایسا علم دیا گیا جو رونے پر مجبور نہیں کرتا تو اس لائق نہیں کہ اسے علم ہی دیا جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علماء کی یہ صفت بیان کی ہے کہ علم والے قرآن پڑھ کر سن کر ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ نجاشی بادشاہ کے بارے میں سورہ المائدہ آیت نمبر 83 میں اس طرح بیان ہوا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب وہ رسول پر نازل کیا ہوا کلام سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، لہٰذا تو ہمارے نام حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ انہوں نے سورہ نساء کی کچھ آیات تلاوت کی اور وہ تلاوت کرتے رہے، تو جب وہ کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھ رہے تھے کہ کسی آدمی نے انہیں ٹھوکا دیا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، تو میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن پڑھ کر اور سن کر رو دیا کرتے تھے۔ تو ہمارا بھی دل تلاوت کرتے وقت نرم ہو جانا چاہیے۔ جہنم کی آیتیں جب آئیں تو ہم جہنم سے پناہ مانگیں،
اور جنت کا جب ذکر آئے تو ہم جنت طلب کریں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم کہ ہمارے دل میں بھی خشوع و خضوع پیدا ہو، اور ہمارے دلوں میں بھی نرمی اور عاجزی اور انکساری پیدا ہو۔ قرآن پڑھ کے ہمارے دل بھی نرم ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھایا کرتے تھے تو رویا کرتے تھے، اور ان کی آواز جو ہے وہ پچھلی صفوں میں آ جاتی تھی، اتنی آہ و بکا کرتے تھے کہ پچھلی صفوں میں بھی ان کی آواز پہنچ جاتی تھی۔ آیت نمبر 110، قُلِ ادعُوا اللَّهَ أَوِ ادعُوا الرَّحْمَنَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر۔ ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے بھی تم پکارو سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر خیر، ہر خوبی، ہر بھلائی، ہر حسن، ہر کمال، ہر جمال جس کا ہم تصور کر سکتے ہیں، یہ تمام کمال اللہ کی ذات میں ہی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور مت بلند کرو آواز اپنی نماز میں اور نہ بہت پست رکھو اس میں، بلکہ اس کے بین بین یعنی درمیانی روش اختیار کرو۔ تمہاری نمازیں اور دعائیں نہ تو بہت زیادہ اونچی آواز سے ہوں اور نہ بہت ہی پست ہوں، بلکہ ان کے درمیان کی راہ اختیار کرو۔ کفار قریش کے لیے اللہ کا نام نیا نہیں تھا، لیکن اللہ کے جو صفاتی نام تھے جیسے رحمان، رحیم، یہ وہ نام نہیں جانتے تھے۔ اس لیے جب ان کے سامنے رحمان کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا کہ کون ہے رحمان، ہم رحمان کو نہیں جانتے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مکہ میں نماز پڑھی تو دعا میں یا اللہ یا رحمان کہا۔ کافروں نے سن کر کہا اس بے دین کو دیکھو، ہمیں تو دو معبودوں کو پکارنے سے روکتا ہے اور خود اس پر عمل نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اللہ کے بہت سے اچھے نام ہیں، اسے ان ناموں میں سے جس نام سے چاہو پکارو۔ بے شک بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ یہ آیت وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ اس وقت نازل ہوئی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں چھپ کر عبادت کرتے تھے، اور جب صحابہ کرام کے ساتھ نماز پڑھتے تو بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو مشرکین قرآن سن کر اور اس کے نازل کرنے والے کے بارے میں غلط باتیں کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اپنی آواز زیادہ اونچی نہ کریں تاکہ مشرکین نہ سننے، اور نہ اتنی پست آواز سے تلاوت کریں کہ صحابہ کرام نہ سن سکیں۔ یہ حکم اسلام کے ابتدائی دور میں تھا، بعد میں یہ قرار پایا کہ فجر، مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعت میں بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کی جائے گی۔ مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز میں بہت پست آواز سے قرات کیا کرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے قرات کیا کرتے تھے۔ تو پس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں اتنی آہستہ قرآن پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہوں، وہ میری حاجات کا علم رکھتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ بہت اچھا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی بلند آواز سے کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں شیطان کو بھگاتا ہوں اور سوتوں کو جگاتا ہوں۔ آپ سے بھی فرمایا گیا بہت اچھا، لیکن جب یہ آیت اتری تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قدر بلند آواز کرنے کو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قدر پست آواز کرنے کو فرمایا۔ آیت نمبر 111، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دیجئے کہ کل حمد اور کل شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ آیت اپنے مضمون کے اعتبار سے سورۃ الاخلاص کے ہم وزن ہے، یعنی اس کی جو آیتیں ہیں وہ سورۃ الاخلاص سے ملتی جلتی ہیں۔ اس میں 5 مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور توحید کا بیان ہے،
اور اس میں پہلی بات جو بیان کی گئی ہے وہ یہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ اعلان کیا کہ تمام تعریفیں اور ہر قسم کا شکر اللہ ہی کے لیے ہے، جس میں تمام تر کمالات اور پاکیزگی کی صفتیں ہیں، جس کے تمام تر بہترین نام ہیں، جو تمام تر نقصانات سے پاک ہے۔ یہ فرمایا الذی لم یتخذ ولدا، یہ دوسری بات ہے، جیسے سورۃ الاخلاص میں ہے لم یلد ولم یولد، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے الذی لم یتخذ ولدا، اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے، وہ واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، نہ اس کے ماں باپ نہ اس کے اولاد ہیں، نہ کوئی اس کا ہم جنس ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہیں ہے اس کا کوئی شریک بادشاہی میں، یعنی یہ تیسری بات جو بیان کی گئی ہے وہ اقتدار اور اختیار سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ تنہا ہر چیز کا مالک اور مختار ہے اور وہ مالک الملک ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ تمام چیزوں کا خالق اور مالک صرف وہی ہے، اور تمام مخلوق پر اس کا حکم چلتا ہے، وہ واحد لا شریک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے کمزوری کی وجہ سے۔ یہ چوتھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کو اپنے دوستیوں پر قیاس مت کرو۔ تم تو دوستیاں اس لیے پالتے ہو کہ تم اپنے دوستوں کے محتاج ہوتے ہو۔ انسان دوست اس لیے بناتا ہے کہ وہ ضرورت کے وقت کام آئے گا۔ بعض دفعہ انسان اپنے کسی دوست کی انتہائی غلط بات بھی صرف اس لیے ماننے پر مجبور ہوتا ہے کہ کل وہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ اب انسان کی یہی کمزوری اسے دوست بنانے اور دوستانہ تعلقات نبھانے پر مجبور کرتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی تمام کمزوریوں سے پاک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ سب اس کے محتاج ہیں۔ چنانچہ اللہ کی دوستی کسی ضرورت کی بنیاد پر نہیں ہوتی، نہ ہی اللہ کا دوست اس سے اپنی کوئی بات زبردستی منوا سکتا ہے۔ اب اللہ آگے فرما رہے ہیں وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کی تکبیر کرو جیسے کہ تکبیر کرنے کا حق ہے۔ اللہ کی ذات کی بزرگی، بڑائی اور اس کی پاکیزگی بیان کرتے رہو۔ وہی ذات واحد ہر قسم کی حمد اور ثنا کا مستحق ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، یہ پانچویں اور آخری بہت اہم بات ہے اور بہت توجہ طلب بات ہے کہ صرف زبان سے اللہ اکبر کہہ دینے سے اللہ کی تکبیر نہیں ہو جاتی، اس لیے عملی طور پر بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ زبان سے اللہ اکبر کہنا تو تکبیر کا پہلا درجہ ہے کہ کسی نے زبان سے اقرار کر لیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم مرحلہ ہوتا ہے کہ اپنے تمام انفرادی اور اجتماعی معاملات میں اللہ کو عملی طور پر بڑا کرنے کا۔ یہ مرحلہ تب طے ہوگا کہ جب ہمارے گھروں میں بھی اللہ کو بڑا تسلیم کیا جائے اور گھر کے تمام معاملات میں اللہ کے احکامات کے مطابق کام کیے جائیں۔ غرض جب تک ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اور ہر کہیں ہم اللہ کے حکم کو آخری حکم کے طور پہ تسلیم نہیں کریں گے، اللہ کی تکبیر کا حق ادا نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل کر کے اللہ کی تکبیر کو بلند کریں۔ آمین۔ یہاں پر سورہ بنی اسرائیل کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کے پڑھنے پڑھانے میں ہم سے جو بھی غلطیاں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔ اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذی هم اہلک وخاصتک یا ذی الجلال والاکرام۔ آمین۔ اللہ ہمیں اہل قرآن میں سے بنا جو تیرا کنبہ ہیں اور تیرے خاص بندے ہیں، اے بزرگی اور عزت والے رب۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔